الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ نفخ صور ہوگا، یعنی سور میں 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی. پہلی دفعہ جب سور میں اور بگل میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے لوگ اس دنیا میں اس وقت موجود ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھائیں گے اور سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں عجیب و غریب قسم کے حالات اور مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس قدر گرمی ہوگی کہ ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور ہر آدمی کا پسینہ بہہ رہا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہے، کسی کا پسینہ
کمر تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے اور ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے خطرناک اور پریشان کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہر وقت نفسی نفسی کا عالم، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر نبی اور پیغمبر کی زبان سے بھی نفسی اور نفسی کی صدا بلند ہوگی، تو اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ رب کے عرش کا سایہ کیا ہے؟ رب کے عرش کا سایہ ایک قدرتی ایئر کنڈیشن ہے، ایک قدرتی ٹھنڈی ہوا ہے۔ کل جب سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا تو یہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی قدرتی ایئر کنڈیشن کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اور انہیں گرمی محسوس نہیں ہوگی کل محشر میں بھی۔ وہ 7 آدمی کون سے ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی 7 آدمیوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرنا مقصود ہے۔ پہلے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام العادل، وہ حاکم وقت اور وہ قاضی اور جج، وہ امام کہ جو عدل و انصاف کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، اپنی رعایا پر۔ فرمایا کل اللہ رب العزت اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے ہیں، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کر رہا ہے، ان پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ خوش نصیب ایسا ہے کہ اسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ امام عادل اور حاکم وقت سے مراد صرف اور صرف بادشاہ نہیں، بلکہ حاکم کا معنی عربی زبان میں ہر ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں۔ اس لیے کل قیامت کے دن بادشاہ سے اپنی رعایا کے بارے میں، استاد سے اپنے شاگردوں کے بارے میں، محتمم سے مدرسے کے عملے کے بارے میں، مسجد انتظامیہ سے جو لوگ ان کے ماتحت ہیں، مسجد کا عملہ ہے ان کے بارے میں، گھر کا جو سربراہ ہے اس سے، بیوی بچوں کے بارے میں، گاؤں کا چودھری اور وڈیرا جو ہے اس سے گاؤں والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، حتیٰ کہ بیوی سے بھی یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے شوہر کی آبرو اور عزت کی حفاظت کی یا نہیں۔ غلاموں سے بھی یہ پوچھ ہوگی کہ انہوں نے اپنے آقا اور مالک کے مال کی کتنی حفاظت کی۔ تو میرے دوستوں، حاکم وقت جیسے اس سے پوچھ ہوگی، اسی طرح حاکم کا معنی عربی زبان میں بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، کل اس سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ ان پر ظلم تو نہیں کیا، ان کے ساتھ عدل و انصافی کا معاملہ کیا یا نہیں کیا۔ تو پہلا آدمی یہ ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلامی کو اٹھائیں تو اسلامی تاریخ میں ہمیں جہاں عدل و انصاف ملتا ہے وہاں عدل و انصاف کا ایک ایسا روشن باب جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں ملتا ہے، وہ کسی اور میں نہیں ملتا۔ ان کے دور میں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں، تو ان حضرات کے دور کے بعد میں آنے والے جتنے مسلمان حکمران تھے وہ اس طرح عدل و انصاف نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ میں صرف 1-2 واقعات ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت ہے، خلیفہ وقت ہیں، اور رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ان کا آزاد کردہ غلام کہتا ہے کہ میں بھی گشت میں ساتھ تھا،
تو رات کے وقت ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، تو عورت اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی کہ سو جاؤ، کھانا تیار ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں کیا ہے بن جائے گا تو پھر آپ کو اٹھا دوں گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر سنے، اس عورت سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ ان بچوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے چولہے پر دیگچی چڑھا رکھی ہے پانی کی، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے اور ان کو بہلا کر یہ سو جائیں، صبح اللہ تعالیٰ کوئی انتظام فرمائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روئے کہ میری حکومت ہے اور میری حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بچہ بھوکا پیاسا بلبلاتا ہوا سوئے۔ چنانچہ واپس گئے بیت المال میں، وہاں کھانے پینے کا سامان لیا، ایک بوری لی اور خادم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو۔ خادم کہنے لگا حضرت میں کس لیے حاضر ہوں؟ کہا کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، عمر سے پوچھ ہوگی۔ چنانچہ وہ بوری اور کھانے پینے کا سامان اپنے کندھے پر رکھ کر چلے اور اس گھر تک پہنچے، خود کھانا تیار کیا۔ خادم کہتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گنجان تھی، گھنی تھی، اور جب وہ چولہے کے اندر پھونکے مار رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ کوئی آدمی، کوئی حکمران ایسا کرتا ہے؟ حکمران تو ملنے کے لیے، کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف مثالی تھا۔ یہ دو مسلمانوں کے حکمران ایسے تھے کہ جن کے عدل و انصاف سے پوری دنیا کے لوگوں نے عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان کو اپنے ملکوں میں راج کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک ہی چراگاہ میں بھیڑیے، شیر، بکریاں چرا کرتے تھے۔ کسی بھیڑیے اور شیر کو جرت نہ ہوتی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسانوں سے ظلم اٹھ گیا تو اللہ نے جانوروں سے بھی ظلم اٹھا دیا۔ لیکن جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ایران کا ایک مشہور علاقہ ہے کرمان، وہاں ایک آدمی موسیٰ بن ایمن وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب وہ بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا، اس کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا لگتا یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی نیک بندے اور اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، جب انسانوں سے ظلم اٹھ جائے تو پھر جنگل کے جانوروں سے بھی ظلم اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ دو حکمران ہمیں ویسے تو خلفائے راشدین کا جو سارا زمانہ ہے وہ بھی عدل و انصاف کا ہے، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں حضرات کا عدل و انصاف مثالی تھا۔ تو پہلا آدمی جو عدل و انصاف کرے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے جوانی کی زندگی میں اللہ کی عبادت کی۔ میرے دوستو، جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ عبادت تو بڑھاپے کی بھی غنیمت ہے، لیکن کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے، اور بڑھاپے میں تو جو بوڑھا بھیڑیا ہوتا ہے اور شیر ہوتا ہے اس کے اندر بھی حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے، جوانی میں گناہوں سے بچنا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جوانی کی زندگی اس کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں
ایک نوجوان کا بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی، اس نے ایک نوجوان غلام اور ملازم خریدا گھر کے کام کاج کے لیے۔ غلام نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا کون سی آپ کی 3 شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی میں خدمت دن کو کروں گا، رات کو میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں ایک الگ کمرہ دیں گے جس میں میرے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ مالک نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ وہ گھر آیا اور نوکر سے کہا کہ کوئی ایک کمرہ اپنے لیے سلیکٹ کر لو۔ اس نے سب سے خستہ حال، پرانا، مرمت کے لائق جو کمرہ تھا وہ اپنے لیے پسند کیا۔ مالک کہنے لگا کہ یہ تو بہت پرانا اور خستہ حال ہے۔ وہ نوجوان ملازم اور غلام کہنے لگا یہ خستہ حال کمرہ اللہ کے ہاں باغیچہ اور بستان ہے۔ چنانچہ وہ دن کو خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک دن مالک نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرتا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر دیکھا کھڑکی سے تو وہ آدمی نوجوان رات کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ اگر اس مالک کی خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں دن رات آپ کی عبادت میں صرف کر دیتا۔ اب اس مالک نے دیکھا، اپنی بیوی کو بلایا، دونوں نے اس نوجوان کی عبادت کو اور آہوزاری کو دیکھا تو میاں بیوی دونوں زاروں قطار روئے اور اس نوجوان سے کہنے لگے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، تم اپنے حقیقی آقا اور مالک کی دن رات خدمت کرو۔ چنانچہ جب پتہ چل گیا نا اس کا راز تو وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہنے لگا یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد مشتہر۔ کہا یا اللہ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب جب یہ راز فاش ہو گیا ہے تو میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے موت عطا کر۔ چنانچہ اسی وقت اسے موت آ گئی۔ کیسا اس کے اندر اخلاص تھا نوجوان میں۔ اس لیے جوانی کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک آدمی اپنے نوکر اور ملازم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں آذان ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں۔ کہا اجازت ہے۔ اب وہ ملازم مسجد میں آ گیا، سامان اس نے رکھ دیا اور جو مالک ہے وہ مسجد کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نوافل شروع کر دی اوابین کے، تو مالک نے باہر سے آواز دی کہ باہر آ جاؤ، ابھی تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ باہر نہیں آنے دے رہا، باہر نہیں آنے دے رہا۔ مالک نے پوچھا کہ کون باہر نہیں آنے دے رہا؟ کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا، جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا۔ معلوم ہوا کوئی ذات اور ہستی ہے جو کسی کو مسجد کے اندر روک کر رکھتی ہے اور کسی کو مسجد کے باہر روک کر رکھتی ہے۔ ضمناً عرض کرتا چلوں، فرمایا مومن اور مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ اتنا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مچھلی پانی میں کتنا عرصہ رہتی ہے؟ 24 گھنٹے رہتی ہے، اور جب وہ پانی سے نکل جائے، نکلنے کے بعد کٹ کر اور جب اس کو پکایا جائے، پکا کر، بھن کر، تل کر جب وہ پیٹ کے اندر چلی جائے تو پھر بھی پانی مانگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیاس لگی، آج مچھلی کھادی، آج مچھلی کھادی، پیاس لگی ہے۔ تو اس لیے جوانی کے اندر عبادت کرو اور جوانی کی عبادت کو غنیمت سمجھو۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، فرمایا وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب یہ انتظار میں ہے کہ کس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو، آذان ہو، میں مسجد میں جاؤں۔ عصر کی نماز پڑھ کر گیا، کام کاج، کاروبار، اپنی تجارت کر رہا ہے، ضروری ہے، وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن دل کاروبار، تجارت، بیوی بچوں میں نہیں ہے۔ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اب مغرب کی اذان ہو تو فوراً میں رب کے دربار میں حاضر ہوں، مغرب کی پڑھ کر گیا تو عشاء کی حاضری کی فکر کرے۔ یہ آدمی کل اللہ رب العزت اسے بھی اپنے عرش کا
سایہ نصیب کرے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور بھاگنے والے بنے۔ مسجد کی جو ہی امام سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ دعا سے پہلے، دعا کے بعد اس طرح نکلتے ہیں جیسے ابھی ابھی اڈیالہ جیل سے رہا ہو جی۔ ایسے لگتا ہے جیسے مسجد کے اندر بیچارے تنگ بیٹھے، گھٹن ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ کامل ایمان یہ ہے کہ ہمارا دل مسجد میں لگے۔ وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آ جائے اور پیچھے کوئی آدمی اس کے گھر چلا جائے اور جا کر دروازے پر دستک دے، پوچھے چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب کدھر ہے؟ تو اگر تو وہ دفتر میں ہوگا تو گھر والے کہیں گے کہ دفتر میں ہے، دکان پر ہے، کاروبار کرنے کے لیے گیا ہے جی۔ یہ آدمی پوچھے اس کی اہلیہ سے، بچوں سے کہ کب واپس آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے چودھری صاحب کا، کبھی شام 4 بجے آ جاتے ہیں، کبھی 5 بجے آ جاتے ہیں، کبھی 6 بجے آ جاتے ہیں، اور کبھی تو رات 8 بجے آ جاتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ تو کاروبار سے، تجارت سے، دفتر سے آنے کا کوئی وقت نہیں۔ لیکن آپ کسی کے دروازے پر جا کر دستک دیں اور پتہ کریں حاجی صاحب کدھر ہیں، تو وہ گھر والے کہیں گے حاجی صاحب مسجد میں۔ کب آئیں گے؟ بس ہی آئے، ابھی آ جاتے ہیں۔ اور اگر غلطی سے کسی دن وہ 10-15 منٹ بیٹھ جائے تو سب سے پہلے بیوی کا سوال یہی ہوتا ہے، آج بہت دیر لائی حاجی صاحب، خیر ہے؟ پھر وہ کہتا ہے میں تو بس جلدی نکلنے کی کوشش میں تھا، وہ تبلیغی جماعت آ گئی 2-4 منٹ ان کے پاس بیٹھ گیا، کمے ویلے مجھے بٹھا لی ہے۔ تو ہماری یہ حالت ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ مسجد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اس کی مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اندھیری اور تاریک راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں انہیں کل قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری سنا دیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کچھ مسائل سیکھے۔ اس کے بعد جب وہ دونوں صحابی مسجد سے باہر نکلے، تاریک اور اندھیری رات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ ایک غیبی نور اور روشنی وہ ان کے سامنے راستے پر جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ جہاں تک وہ دونوں صحابی چلے گئے اس غیبی نور اور روشنی کی روشنی میں وہ چلتے چلے گئے، اور جب آگے ایک چوک آیا وہاں ایک صحابی کا گھر اس طرف تھا، دوسرے کا دوسری طرف تھا، تو وہ لائٹ اور روشنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ وہ اس روشنی میں اپنے اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ ان کی کرامت ظاہر ہو گئی کہ جو آدمی مسجدوں کو آباد کرے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھے، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے نا، ہم 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائیں تو لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے نیچے سے کوئی بم پھٹنے والا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے نیچے سے کسی نے اس کو کوئی سوئی کیا ہے چبھئی اور یہ فٹافٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی معذور ہے، چلو کسی کی کمر میں درد ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن کئی مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب 1 منٹ اوپر ہو گیا لوگ ایسے مینڈک کی آنکھوں کی طرح پھاڑ پھاڑ کر اپنی آنکھیں دیکھتے ہیں کہ کدھر ہے مولوی صاحب، خطیب صاحب کدھر ہے۔ اور اگر جی کتے نہیں بھیڑ ہوئے، یہ داندوں کا جو ہے وہ ان کا جلسہ ہو اور گھوڑوں کی ریس اور دوڑ ہو، تو ادھر تو پھر یہ آدمی بیٹھا رہے گا، سارا دن بیٹھا رہے گا کہ بڑا مزہ آئے گا۔ تو میرے دوستو مسجد کے ساتھ تعلق بناؤ۔ تو تیسرے نمبر پر کون سا آدمی کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے؟ چوتھے نمبر پر فرما رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، جن کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، جن کی ناراضگی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی غرض اور لالچ نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی غرض اور لالچ ہے کہ بھائی ہماری دوستی آپس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسے میری اور آپ کی دوستی ہے، جی آپ مجھے کوئی دیتے ہیں مہینے کا، جی یا آپ کیا ہے کوئی مجھے کوئی ہدیہ تحفے تحائف گفٹ دیتے ہیں اور میں بھی آپ کو کوئی نہیں دیتا۔ تو ہماری دوستی اور محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، لیکن آپ میری قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں،
اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں کہ ہمارے محلے کے دوست ہیں، بزرگ ہیں، نمازی ہیں، درمیان میں کوئی غرض اور لالچ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو دو آدمی جن کی دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ کافر کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ آج مسلمان ہو جائے ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہماری اس کے ساتھ دشمنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہے نہیں مانتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے دوستی کرو پہلے اس سے اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، خاندان کا بایو ڈیٹا معلوم کر لو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ بھائی میرا دوست کون سے خاندان سے ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہیں محبت ہو اسے آگاہ کر دو کہ مجھے تمہارے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، تاکہ اس محبت میں مزید اضافہ ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور گفٹ دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جی تو اس لیے دوستی صرف اور صرف کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، درمیان میں کوئی ذاتی مفاد، غرض اور لالچ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جو نیک دوست ہوتا ہے وہ آدمی کو نیک بنا دیتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ برے یار سے فرمایا بچنا چاہیے جی، اور برا یار اتنا خطرناک ہوتا ہے، کہا کہ یار بد بدتر از مار بد، مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، کہا کہ جو برا یار ہوتا ہے وہ برے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض صوفیاء اور مشائخ نے فرمایا کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ شیطان سے بدتر کس طرح ہے؟ تو بھائی جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بدتر اس لیے ہے کہ شیطان تو صرف گناہ کا راستہ دکھاتا ہے کہ یہ گناہ کا راستہ ہے، لیکن برا دوست گناہ کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور پکڑ کر گناہ والی جگہ پر لے کر بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ برے سانپ سے کیا، برے شیطان سے بھی بدتر ہے۔ تو بری دوستی سے بچنا چاہیے۔ تو چوتھا آدمی یہ، پانچواں آدمی فرمایا رجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک نوجوان ہے، تنہائی میں اسے کوئی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ملی اور وہ اچھے خاندان کی ہے، حسب و نسب کی ہے اور اس کی حسن و جمال بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ اسے گناہ کی دعوت دے تو وہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ علامہ عبداللہ یافعی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں، انہوں نے تصوف میں ایک کتاب لکھی ہے الترغیب والترہیب، اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے جسم سے اتنی اچھی جو خوشبو آتی ہے یہ کون سی خوشبو ہے، کون سا پرفیوم اور عطر استعمال کرتے ہیں؟ پہلے تو اس نے کہا کہ یہ میرا ایک راز ہے، میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے والد تاجر تھے اور میں دکان پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی دکان کی اشیاء بیچا کرتا تھا۔ ایک دن ہمارے دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کچھ سامان خریدا اور میرے والد سے کہنے لگی کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ سامان ہمارے گھر تک پہنچا دے۔ چنانچہ میں نے وہ سامان اٹھایا اور اٹھا کر اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر میں اس بوڑھی عورت کی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور اللہ نے مجھے بھی بہت حسن و جمال دیا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ پر فریفتہ ہو گئی اور مجھے اس نے گناہ کی دعوت دی۔ جب مجھے چاروں طرف سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں واش روم میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے خادموں کو اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے واش روم صاف کرو۔ چنانچہ میں واش روم میں گیا اور خود اجابت کر کے وہ گندگی اپنے کپڑوں پر اور ہاتھ پر مل لی۔ باہر نکلا تو اس عورت نے مجھے دیکھا جو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، کہنے لگی یہ کون سا پاگل اور مجنون آ گیا، نکالو اس کو جلدی کرو گھر سے۔ کہنے لگا میں وہاں اس تدبیر سے گناہ سے بچا، گھر سے نکلا، میرے جیب میں 1 درہم تھا، اس کا میں نے صابن خریدا
نہر پر گیا، وہاں جا کر میں نے غسل کیا، ساری گندگی اور نجاست دور کی، رات کو سویا تو خواب میں فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت سناتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرشتے نے کوئی ایسی خوشبو لگائی میرے جسم پر کہ جب سے میں اٹھا ہوں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے جسم سے مسلسل خوشبو آتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سچا واقعہ ہے، اور بہت بڑے عالم علامہ عبداللہ یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ تو نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے، گناہوں کی بدبو اور سمیل ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم جوانی میں گناہوں سے بچیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ 5 آدمی ہو گئے۔ چھٹا آدمی فرمایا رجل تصدق اخفان حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق بیمینہ، فرمایا چھٹا وہ آدمی جو اتنا مخفی طریقے سے صدقہ کرے، کسی کی امداد اور ہیلپ اتنی خفیہ طریقے سے کرے کہ اس کے جو بایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے یہ نہیں پتا کہ دایاں کو پتہ نہ ہو، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ کسی کو ایک آٹے کی تھیلی بھی دے دیں تو جب تک سیلفی نہ جو ہے نا وہ کھینچیں اور اگلے دن اخبار میں نہ آئے اور غریبوں کا مذاق نہ کریں تو ہمیں سکون ہی نہیں ملتا کہ چودھری صاحب نے پیسہ ہی خرچ نہیں کیا، ہاں جی ملک صاحب اور خان صاحب نے وڈیرے نے تو پیسہ ہی نہیں، اس لیے ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو ساتھ اپنی سیلفیاں بناتے ہیں جی، 10 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو کسی کی امداد کرو تو چھپ کر کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، 3 طرح کے آدمی اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اور 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ وہ 3 طرح کے آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی قوم، ایک آدمی کسی قوم میں چلا جائے، کسی علاقے میں چلا جائے، وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی خاندان کا فرد نہیں، اور وہ جا کر ان سے سوال کرے کہ میری تم امداد کرو، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، میرا یہاں پر کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے امداد کرو، ساری قوم انکار کر دے، فرمایا اس قوم میں ایک اللہ کا بندہ ایسا اٹھے جو قوم سے الگ ہو کر چھپ کر اس آدمی کی امداد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدمی بہت محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر کوئی قوم سفر کرے اور سفر کرتے کرتے کوئی قافلہ تھک گیا، رات کے وقت وہ جب خوب تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے لیٹے، جب سب قافلے کے لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو ان میں ایک نوجوان ایسے ہوا جو رات کے پچھلے وقت کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی عبادت کی اور چھپ چھپ کر رویا، فرمایا یہ آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اگر ایک آدمی دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ساری جماعت کو شکست ہو گئی، سب شہید ہو گئے، یہ اکیلا ہے لیکن یہ سینہ سپر ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اکیلے اور تنہا تنہا اللہ کی رضا کے لیے دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو فرمایا یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ 3 آدمی اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتے ہیں۔ وہ کون سے 3 آدمی؟ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو وہ آدمی جو بوڑھا ہو جائے اور پھر بھی زنا کرے، یعنی بڈھا زانی، بوڑھا ہو گیا، اب ہڈیوں میں گودا ختم ہے، ہمت اور طاقت نہیں، لیکن ایسا چسکا اور لت پڑی ہوئی ہے کہ پھر بھی وہ زنا کرنے سے باز نہیں آتا، تو فرمایا جو بوڑھا زانی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو غریب اور متکبر ہو، غریب بھی ہے لیکن متکبر بھی ہے بھی پلے کچھ بھی نہیں، بڑھ کے بڑی بڑی مار رہا ہے، ایسی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، ادھر میرا کاروبار ہے، ادھر ہوٹل ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اتنی لمبی بندہ۔ سن، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ الحمدللہ کہ، کسی کو نہیں دیا وہ اس حال پر بھی اللہ کا شکر کرے۔ ہم اپنی اصلیت کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر کسی کو اللہ نے دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا وہ اس کے حال کے مناسب ہے، لیکن لمبی لمبی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی شاید اس طرح میری لوگوں میں عزت ہو جائے گی کہ بھائی میں یہ کہوں میرا اتنا بزنس ہے جی، یہ کاروبار ہے جی، اتنا ہمارا کیا ہے نظام ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی غریب بھی ہو اور تکبر بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدمی بہت ناپسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا الغنی الظلوم، مالدار بھی ہے اور ظالم بھی ہے، حالانکہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو مال نعمت ہے،
لیکن وہ اس مال کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت کو یہ آدمی بھی کیا ہے، بہت مبغوض ہے، اور اللہ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ساری حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی چھپ کر مدد کرے، جو میں نے پہلے نمبر پر ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ یہ 6 آدمی ہو گئے۔ 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک آدمی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، فرمایا یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو تنہائی میں آنسو بہانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی کوشش کرو، اگر تم نہیں رو سکتے تو بتکلف رونے والا منہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، جی ادھر اگر 2 منٹ لمبی دعا ہو جائے تو پھر لوگ ادھر بھی جو ہے نا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تنہائی میں تو وقت ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو 15 سے 20 منٹ روزانہ یہ الگ نکالیں، گھر میں کسی کمرے میں، الگ کسی بیٹھک میں، مسجد کے کونے میں آپ الگ 15-20 منٹ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ بھی نہیں جی، اگر ہمیں نوکری کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، اچھی اور خوشگوار زندگی کی ضرورت ہے، کون سی چیز ہے کہ اللہ کے خزانے میں اس کی کمی ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر رات کو اٹھ کر ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو مخلوق سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے، پھر مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اگر مخلوق کے پیچھے لگیں گے تو کام تو نہیں ہوگا، 100 میں سے کوئی ایک آدھ کام ہو جائے گا لیکن ذلیل ہی ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فرمایا یہ آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ کتنے آدمی میں نے ذکر کیے؟ 7 آدمی ذکر کیے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ 7 آدمی کون سے؟ فرمایا الامام العادل، جو عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں رب کو راضی کیا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوا ہے۔ 4تھے نمبر پر فرمایا رجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جسے کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، جن آدمیوں کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 6 نمبر پر فرمایا رجل تصدق اخفان حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق بیمینہ، اتنی مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ تو خرچ کر رہا ہے دائیں کو پتہ نہیں، دایاں خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت اپنے عرش کا سایہ اور اپنے عرش کی قدرتی ایئر کنڈیشن اور قدرتی اے سی کی ہوا عطا کرے گا، جس دن سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی تو اپنے آپ کو بنائیں نا، یا تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں جی، یا مخفی طریقے سے صدقہ کریں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں جی، جوانی میں گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، دوستی اور دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی مفاد اور غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔